بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور جس کے حضور ہم سب کو ایک دن پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج 24 جون ہے، دن ہے بدھ کا، اور آج کی ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ 3 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ عمران خان کی رہائی اور علیمہ خان نے تحریک کو چلانے کا اعلان کیا۔ آخری رکاوٹ کیا تھی؟ اچکزئی اور باقی لوگوں کے لیے ایک وارننگ جاری کی گئی ہے، اور اس وارننگ کا ایک اثر ہم نے آج ایوان کے اندر دیکھا۔ اور جو تقریریں ہوئی ہیں، حوالدار کون تھا، کس نے پاکستان کے اندر جرنیلوں کی ہمیشہ طرفداری کی، کس نے پاکستان کے جرنیلوں کو تنقید کی اور وقت بدلنے پر اس تنقید کو خوشامد میں انہوں نے بدل دیا۔ دوستو یہ تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور اچکزئی نے نواز شریف، اچکزئی نے مولانا فضل الرحمان اور باقی لوگوں کے بارے میں کیا کہا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوستو علیمہ خان کی درخواست ہے، اس پر کیا حکم آیا عدالت کا، اور پھر اتحادی کیسے لڑ پڑے، اور ایک وزیر کی چھٹی کا معاملہ ہے اور اسے گھر بھیجنے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، اور یہ وزیر گھر جائے گا یا نہیں جائے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پاکستان کی طاقتور حلقوں کی یہ کتنا قریب ہے، اس کا بھی مکمل حال احوال آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن دوستو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور میں پچھلے 2 دنوں سے میری ویڈیوز ریگولر نہیں آ رہی تھی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، چونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ اب یہ ویڈیوز ہماری ریگولر ہوں گی۔ لیکن پھر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو کل کی تقریر تھی علیمہ خان کی اور جو انہوں نے لائے عمل دیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونا تھا۔ وہ لوگ جو مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے قائدین کے اوپر تنقید کرنا بند کریں، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ اور اچکزئی صاحب اگر تحریک کا اعلان نہیں کرتے، علیمہ خان نے کل کہہ دیا کہ ہم اب خود سے اعلان کریں گے، اور وہ لوگ جو اس تحریک کو نہیں چلانا چاہتے وہ ٹھیک ہے اپنے راستے جدا کریں، چونکہ عمران خان کی رہائی کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر جو وزیر ہوتے ہیں یا سیاستدان جو کسی بھی جماعت میں ہوتے ہیں، انہیں اپنے نام کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے تو لوگ ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جاتے ہیں جب ان کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں، اور یہ ہر جماعت کے اندر ہوتا ہے۔ جاوید ہاشمی کو بھی ہم نے جماعت جو ان کی اپنی جماعت تھی نون لیگ، اس کو چھوڑتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پیپلز پارٹی کو خیر بات کہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں آتے ہوئے دیکھا، جب بلاول نے ان سے کچھ ڈیمانڈز کی اور وہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی، اور بلاول کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی کا چیئرمین ہے محمود قریشی صاحب، اس کی ڈیمانڈ کو پورا کریں، اگر اس نے کہا ہے تو پورا کریں۔ خیر وہ ڈیمانڈز کیا تھی یہ کہانی آپ کو بعد میں سنائیں گے، لیکن سیاستدان سیاسی جماعتوں کو چھوڑتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے اندر سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اہم عہدے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انہیں وزیر نہیں بنایا جاتا تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ترجمان بنا دیا جائے، وزیر مملکت، یا پھر پارٹی کے اندر پولیٹیکلی ان کی کوئی نہ کوئی پوزیشن جو ہے وہ سیکیور رہے۔ یہ معاملات علیمہ خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی جو نقطہ میں آپ کو جس طرف لے کر جانا چاہ رہا تھا، کہ یہ معاملات علیمہ خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ علیمہ خان نے پارٹی کی نہ قیادت سنبھالنی ہے، نہ پارٹی کے اندر ان کو عہدہ چاہیے، نہ پارٹی کے اندر انہوں نے الیکشن کوئی ضمنی انتخاب لڑ کر پارلیمان کے آنا ہے۔ اب تو دوستو میں یہ بات بھی آپ تمام دوستوں سے پہلے بھی کہتا رہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ضمنی انتخاب ہو، علیمہ خان کو پاکستان کی اس پارلیمان میں آ کر عمران خان کے مقدمے کو اس ایوان میں بھی لڑنا چاہیے، کیونکہ اس ایوان کے اندر بھی یہ مقدمہ نہیں لڑا جا رہا۔ اور دوسری طرف علیمہ خان کو سپورٹ کرنے والے تحریک انصاف کا ووٹر ورکر وہ پہنچا اسی طرح پہنچا۔ آپ کو وہاں پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کسی قسم کا ایک لمحے کے لیے کچھ بندہ سوچتا ہے نا کہ یار اس تحریک کو مجھے کیا فائدہ ہوگا، ورکر اور علیمہ خان اور بہنیں یہ وہ شخصیات ہیں پارٹی کے اندر، تحریک انصاف کی اس تحریک کے اندر، جو کبھی بھی عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گی۔ تو میں آپ کو نا کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں، اور ایک آپ کو کہانی بھی سنائیں گے کہ عدالت میں ثاقب بشیر صاحب کی ٹائم لائن سے ہم نے کچھ چیزیں لی ہیں۔ اور ڈالہ جیل کا یہ قیدی، ایک قیدی نمبر 804 اور ایک دوسرا قیدی جس کو وہی صحت کے مسائل ہیں جو خان صاحب کو ہیں، اسے ہسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا۔ ہسپتال منتقل کرنا تو دور کی بات ہے، ڈاکٹرز بھی اس کا چیک اپ نہیں کر رہے، اور عدالت تاریخ پر تاریخ دے رہی ہے۔ یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن اسی عدالت کی یہ کہانی یہ سن لیں کہ القادری ٹیسٹ کیس کا جو تاریخ ہے اس کو انہوں نے مقرر کر دیا ہے، اور 29 جون کو یہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ کاز لسٹ جو ہے اس کی جاری کر دی گئی ہے، یعنی دیکھیں ان کو کتنی جلدی ہے، آپ کے سفارتی محاذ کے اوپر جو کامیابیاں مل رہی ہیں، اب آپ کو یہ کارروائیاں مزید تیز ہوتی ہوئی اس محاذ پر نظر آئیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ ہے، جسٹس آصف ہیں اور سرفراز ڈوگر جو سماعت کر رہے ہیں، اور ڈویژن بینچ کیس کا جلد فیصلہ کرنے کی بظاہر کوشش میں ہے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء نہیں چاہتے کہ موجودہ حالات میں کیس کا فیصلہ جلد ہو۔ دیکھیں بہت دیر کر دی ان لوگوں نے بھی، جب خان صاحب کی سزائیں ہوئی تو ان کو سڑکوں پہ نکل کر
اور وکلا کو کم از کم جو ہے وہ تحریک چلانی چاہیے تھی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں احتجاج مٹیریل نہیں ہے, آپ اڈیالہ کے باہر جا کر احتجاج نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, لیکن آپ ان عدالتوں کے باہر احتجاج کر سکتے تھے, آپ ان عدالتوں کے سامنے پیش نہ ہو. لیکن وکلا نے ان عدالتوں میں پیش ہو کر اپنے کیسز بھی لگوائے, اپنے کیسز یعنی خان صاحب کے نہیں, اپنے ذاتی کیسز, اپنے چیمبر کے کیسز لگوائے, لیکن عمران خان کی رہائی یا عمران خان کی کیسز کے لیے انہوں نے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی پریشر جو ہے وہ نہیں ڈالا. تو یہ وہ غلطی تھی جو وکلا نے کی. اور یہ بات آپ مت بھولیے گا کہ وکیل اس جماعت کے اندر ایک ہی مدعے پر آئے تھے کہ عمران خان کے کیسز کا بھرپور دفاع کیا جائے گا. وہ دفاع تو دور کی بات ہے, یہ تاریخوں کے اوپر نہیں گئے. ایسی 40 سے 50 ایسی درخواستیں ہیں جن کا کوئی فالو اپ نہیں ہے. وہ تو ایک دن علیمہ خان عدالت چلی گئی, وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ درخواستوں پہ درخواستیں یہ دائر ضرور کرتے ہیں لیکن یہ پیروی نہیں کرتے. تو وکلا جس مقصد کے لیے اس جماعت کے اندر آئے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. آج آپ ڈیلے کریں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ڈوگر کو کرسی پر بیٹھنے سے پہلے یہ تحریک چلنی چاہیے تھی, لیکن نہیں, وہ اب مضبوط ہو گیا ہے, اس کو مراد بھی مل رہی ہیں, سسٹم بھی اس سے خوش ہے, ایک اور عدالت پہ عدالت بن گئی. تو آپ اگر یہ کہیں کہ یہ کیس آگے نہیں چلے گا, 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ پھر آپ کو جرمانے ہوں گے, اور پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے یک طرفہ یعنی ایکس پارٹی کر کے فیصلہ سنا دینا ہے. دوستو, اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیلوں پر جلد فیصلہ ہوا اور اپیلیں مسترد کر دی گئی. نیب قانون میں ترمیم کر کے اگلا فورم سپریم کورٹ کی بجائے وفاقی آئینی عدالت کو بنا دیا گیا. 3 محاذوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے غلطی کی ہے. تو دوستو, اگر ان کو بھی ایکسپوز نہیں کریں گے تو پھر کس کو ایکسپوز کریں گے؟ مجھے پچھلے کچھ دنوں کے اندر تحریک انصاف کے کچھ دوستوں کی کالز بھی آئی کہ جی وہ ناراض ہیں, جی فلاں ناراض ہے. وہ بھائی ہم نے نہ آپ سے پارٹی میں عہدہ لینا ہے, نہ پارٹی کی کوئی ممبرشپ ہمیں چاہیے, نہ ہم نے کوئی ٹکٹ آپ لوگوں سے لینا. یہ صحافت ہے. اگر ہم آپ لوگوں کو ایکسپوز نہیں کریں گے, ایکسپوز کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی اوقات یاد کروائی جا رہی ہے. آپ دوستوں نے عمران خان کے کیس کا جو حال کیا, ہم اس چیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. علیمہ خان بھی تو یہ باتیں کرتی ہے نا, اور دیکھ لیں کہ علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے, ان کے خلاف اگر تنقید ہو سکتی ہے تو ہمارا کام تو صرف صحافت کرنا ہے, آپ دوستوں تک یہ خبریں پہنچانا ہے. تنقید سے نہیں ڈریں گے, تنقید کرتے رہیں گے, اور اگر کسی نے ناراض ہونا ہے تو ہو, اس سے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ صحافت کسی کی ناراضگی کی پابند نہیں ہوتی. یہ خبریں لوگوں تک پہنچنی چاہیے, لوگوں کے اصل چہرے دنیا کو پتہ چلنے چاہیے. آپ جو ٹی وی پر دیکھتے ہیں, جو آپ ویلوگس کے اندر سنتے ہیں, بہت سارے چہروں کے پیچھے جو اصل چہرے ہیں وہ آپ تک پہنچتے نہیں ہیں. اور وہ چہرے جو اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر تصویریں اتروا کر چلے جاتے ہیں, ان کی اصل حقیقت بھی آپ کو معلوم نہیں ہے. تو جس نے ناراض ہونا جی ہو, 10,000 مرتبہ ناراض ہو. آپ دوستوں نے عمران خان کی بہنوں کی طرف سے دیکھنا ہے, کیونکہ وہ اس تحریک کو لیڈ کر رہی ہیں. تحریک انصاف کے اندر ایک سنگل ایسا لیڈر نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اس تحریک کو لیڈ کر رہا ہو. یہ سارے کے سارے 1 بائی 1 کمپرومائز ہو چکے ہیں. دوستو, علیمہ خان کی درخواست خارج ہو گئی ہے اور عدالتی گواہان کو طلب کرنے درخواست کو محفوظ فیصلہ جو انہوں نے سنا دیا. اس میں کچھ آپ کے میڈیا کے دوست بھی تھے, باقی بھی تھے, تو درخواست انہوں نے کینسل کر دیا. عدالت نے وفاقی صوبائی وزراء کو بطور عدالتی گواہ طلب کرنے کی درخواست خارج کر دی. علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک نے گزشتہ ہفتے درخواست پر دلائل دیے تھے. مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی. دیکھیں, اس طرح کا نا ایک لسٹ خان صاحب نے بھی پریپیئر کی تھی, اس لسٹ کو بھی اسی طرح انہوں نے خارج کیا تھا خان صاحب کے کیسز کے اندر. وہ کیس کیا ہوا, اس میں خان صاحب کو جو ہے وہ سزا سنا دی گئی. اب آتے ہیں دوستو آج کی جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے. اسمبلی کے فلور کے اوپر اسپیکر کو آپ جو مرضی کہیں, اسپیکر آپ کے مائک بند کرے, دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن اس سے عمران خان رہا نہیں ہوگا. چکزئی صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں, اور وہ 2 دوست جنہوں نے مجھے کل فون کیا, اگر آپ بھی سن رہے ہیں, آپ اگر اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے, آپ کی تو تقریر میوٹ کر دی گئی, اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک بڑا سا کمرہ, اس کمرے میں لوگ چیخ رہے ہیں, اور وہ جو آواز ہے وہ اقتدار کے ایوانوں تک نہیں پہنچ رہی. جس ایوان کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایوان صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے, ایک ایسا سٹیج ہے جہاں پر جمہوریت کے جتنے بھی کٹ پتلیاں ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا, اور جب بھی کوئی قانون آتا ہے اس کو پاس کروانا ہو تو بغیر پڑھے لوگ اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی تو موجود تھی نا. یہ جو بل پاس کروایا گیا کہ کسی کے گھر کے اوپر قبضہ کریں گے, اس ایوان کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی. اور دوستوں, یہ جو ڈیموکریسی ہے نا, دس از اے ڈائنگ بریڈ ان پاکستان. جس طرح عجائب خانے میں کسی چیز کے اوپر نا ٹکٹ لگا دیا جاتا ہے نا, اس جمہوریت کے اوپر بھی ٹکٹ لگا دینا چاہیے, چونکہ اب صرف اور صرف ایوانوں میں تقریریں ہوتی ہیں. اس کا اثر وہ ڈرتے اتنے ہیں کہ اچکزئی کی تقریر یا کسی اور کی تقریر میڈیا پر نشر نہ ہو, کیونکہ خبر بنے گی اور سوشل میڈیا چھوڑے گا نہیں. لوگوں نے پھر بھی جی خبریں رپورٹ کی ہیں, لوگوں نے اپنے موبائل فون سے وہ تقریریں ریکارڈ کی. تلخ جملوں کا تبادلہ کیسے ہوا, شہباز بلاول سمیت تمام لیڈرشپ نے شرکت کی, اور اپوزیشن
کی طرف سے بھی ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی. اچکزئی نے اسپیکر کو جواب دیا, کہا یہ سنتے جائیں, بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کیونکہ اسے پاکستان کے میڈیا نے نہیں چلایا, اس لیے آپ تک پہنچانا امانتاً بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ گفتگو قوم کی امانت ہے اور صحافت اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کی گفتگو جو حق اور سچ کی ہے. اس میں بیرسٹر گوہر کی گفتگو بھی آپ کو سنائیں گے, گو کہ میں ان پہ بہت تنقید کرتا ہوں, کارٹون نیٹ ورک کو میں نے کیا کیا نام ان کو دیے, لیکن ان کی گفتگو اور جس طرح سے ان پر تنقید کی گئی اور جس نے کی اس کو بھی جواب دیں گے. اچکزئی کہتے ہیں اسپیکر کو, آپ گولیاں ماریں گے, جیلوں میں ڈالیں گے, مخالفت کریں گے. آپ نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. آپ نے کہا تھا کہ آرمی چیف نے کہا کہ جاسوس کو چھوڑ دو ورنہ انڈیا حملہ کرے گا. آپ کی فوج سے محبت کب سے جاگ گئی؟ سیاسی قیدیوں بشمول عمران خان, بزرگ شہریوں کو انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنا کر جیلوں میں رکھنا بند کیا جائے, ملک میں سینسرشپ کا خاتمہ کیا جائے, عوامی اجتماعات پر پابندی ختم کی جائے, خٹک بیلٹ بنو سوات جیسے معدنی وسائل سے مالا مال علاقوں کے عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں. اسپیکر نے جی اس کا جواب دیا, سنیں کہ جناب میں نے 1998 میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک خط کے ذریعے اسے چھوڑ دیا تھا. 1 فروری 2000 کو مسلم لیگ نون جوائن کی تھی. جب نواز شریف جلا وطن ہوئے آپ نے مجھے حوالدار کہا. ایک حوالدار بارڈر پر لڑتے ہیں, دوسرا چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف لڑتے ہیں. میں نے پوچھا تھا کہ بتائیں میں نے کون سی آئین کے خلاف ورزی کی؟ یہ عہدہ تاحیات نہیں, پتہ نہیں اگلی اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں, عزت رہنی چاہیے. دل آزاری نہیں چاہتا, کوشش کرتا ہوں عزت دوں. کوئی عزت نہیں رہتی. جو لوگ سمجھتے ہیں نا, آج آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اگر گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ آج آپ کے وہ ناز دخلے اٹھا رہی ہے, اس میں بہت فرق ہے. ماضی کی اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کو گھاس نہیں ڈال رہی تھی تو وہ آپ کی دشمن تھی. اگر آج آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تو آج آپ کو وہ اسٹیبلشمنٹ 78 برس میں آپ کو ایک پرمنٹ فیچر آپ اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاش یہ 78 برس میں ہمارے ساتھ ہو جاتا. خواجہ صاحب, یہ آپ کی جماعت کے لوگوں کے الفاظ ہیں نا دوستو. ان کا اب جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب تو اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر جمہوریت کے حوالے سے جاری ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے رجیم چینج ہوئی کس کے ساتھ کھڑے تھے, آج رجیم چینج ہوئی کس کے ساتھ کھڑے ہیں. سیاستدانوں کی بھی نا ایک رجیم ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر. ماضی کی رجیم آج کی رجیم کو برا کہتی ہے اور آج کی رجیم ماضی کی رجیم کو مانے گی نہیں. آج آپ بات کریں نا جنرل ضیاء کے بارے میں کسی بھی دوست سے تو وہ کہے گا جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اگر بات کریں جنرل رحیل کی ایکسٹینشن کے بارے میں کہ اب جانے کی ضد نہ کرو, لوگ کہیں گے کہ نہیں جو ماضی ہوا ہم کچھ نہیں سمجھتے. جنرل باجوہ کی ڈاکٹرن کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی خیال ہے. اور جب یہ رجیم چینج ہوگی نا تو آنے والی رجیم بھی یہی کہے گی کہ ہم نے یہ بیگیج نہیں اٹھانا. تو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں ہر رجیم کے ساتھ, اور یہ اس کا ایک اثر نا آپ کو میڈیا کے اوپر بھی نظر آئے گا. پچھلی رجیم کے اندر جو صحافی پی ٹی آئی اور جنرل فیض کے بہت قریب تھے, آج دیکھ لیں زیر عتاب ہے. ایسے ہی اب آپ اس جملے کو سائڈ پہ رکھ کر ٹویٹر اکاؤنٹس, ان کے وی لاگس اور باقی چیزوں کو جا کے انالائز کرنے آپ کو پتہ لگ جائے گا. دوستو بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے کیونکہ بیرسٹر گوہر نے جو باتیں کی ہیں وہ حق اور سچ کی باتیں ہیں, لیکن اس بات کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوں گے کہ عوام کے اندر جو تقریریں ہوتی ہیں کاش یہ تقریریں آپ بٹیالہ کے باہر کھڑے ہو کر کریں. بیرسٹر گوہر آپ نے اتنی سی آج کوشش کی ہے اور آج آپ کی ان باتوں کو میں منوان اسی طرح بیان کروں گا. اگر آپ یہ ساری کوشش کریں تو پاکستان میں میرے علاوہ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ورکر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, آپ کو عزت اور مقام وہ ملے گا جس کا پاکستان تحریک انصاف سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں, عوام سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ فرق ہے, قربانیوں کو عزت ملتی ہے میرے بھائی. جو یہ اسپیکر کہہ رہا ہے نا کہ عزت رہنی چاہیے, آپ لوگوں کی ٹانگیں کانپنے کے جملے بہت عزت ملی تھی بھارت کے اندر. آپ کی ان تقریروں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا, ایک جنگ, ایک جاسوس جو ہم نے پکڑا, ایک پائلٹ, کیا تقریریں تھی, کیونکہ اس وقت آپ کو سیاست عزیز تھی. آپ کو جنرل باجوہ پسند نہیں تھا کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں تھا, بعد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. آپ بینیفیشری ہیں, احسان فراموش ہیں. اسپیکر صاحب کو کیا جواب دیا؟ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا, آپ باہر جا کر پریس کانفرنس کریں, آپ کو 15-20 گھنٹے بولنے دیا جائے, آپ 4 گھنٹے بعد پیناڈول کی طرح احسان اتار دیتے ہیں. یہ عوام میں بولنا کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے. یہ پاکستان کی عوام نے 25 کروڑ عوام, یہ اس کی امانت ہے, اور اسپیکر کسٹوڈین ہے. ہر وہ بندہ جو اپنے حلقے سے عوام جسے منتخب کرتی ہے وہ اس حلقے کی آواز ہوتا ہے. یہ کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا کہ جناب میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. اسپیکر دیکھیں یہ جو روش چلی ہے نا پنجاب اسمبلی اینڈ دین نیشنل اسمبلی, یہ کی روش ہے. ان کو معلوم ہے کہ یار اچھا یہ ذرا بول رہا ہے اس کی ممبرشپ یا ختم کر دو, چونکہ سسٹم آپ کو اس قسم کا ایک سپورٹ کر رہا ہے. پیپلز پارٹی along with پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم, دیگر آپ کے دھڑے, آپ ان کو کچھ نہیں کہتے, ان کو آپ ایئر ٹائم بھی دیتے ہیں, سب کچھ, تقریریں بھی چلتی ہیں. دوسری طرف صرف اور صرف آپ کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ ہے اور 1-2 لوگ جو سیٹوں پہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں, تو ان کے لیے ہدف آسان ہو گیا.
اگر پیپلز پارٹی بھی ادھر بیٹھی ہو نا اور اپوزیشن کو بات کرنے کی اجازت نہ دیں تو یہ ڈفرینٹ قسم کا ماحول ہوگا. احمد خان کو بھی پتا ہے کہ یار میں نہ چاہے گرفتار کروا دیں, ہاں اٹ ڈزنٹ میٹر, چاہے میں ان کے مائک بند کر دوں قومی اسمبلی میں اسپیکر, اٹ ڈزنٹ میٹر, ان کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ کسی کے ذاتی جاگیر کا معاملہ نہیں ہے, یہ کسی کے ذاتی گھر کا معاملہ نہیں ہے, یہ میرے پیارے وطن پاکستان جو ہم سب کا گھر ہے اس کا معاملہ ہے, اور یہ ایوان پاکستان کی عوام ہے. یہ پاکستان کا وہ پلیٹ فارم ہے جسے آپ کے سٹیج ڈرامے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ جو کروڑوں تنخواہ آپ لوگ لیتے ہیں یہ اس مینڈیٹ کی وجہ سے جو پاکستان کی عوام نے دیا, اور ان کو بولنا چاہیے تھا, ان کو بولنے کا یہ حق ہے, بالکل اسی طرح جس طرح خواجہ آصف کو بلٹ پروف گاڑی پر بولنے کا حق ہے, جس طرح ویگو ڈالے پر بولنے کا حق ہے, جس طرح پنکی کی اور پنک جو گفتگو کی ہمارے بھائی طلال چودھری نے, اس طرح جو اجازت ان کو دی گئی اسی طرح کی اجازت ان کو بھی ملنی چاہیے. تو خیر ان کو بولنے نہیں دیا گیا. برسٹر گوہر کی قومی اسمبلی میں خطاب کا موقع ملا تو لائیو نشریات بند کر دی گئی. برسٹر گوہر نے کہا کہ کراچی کی 19 سیٹیں ہم جیت چکے, ہمیں بتایا جائے کہ کراچی میں ہماری سیٹیں کہاں گئی. کوئی یہ نہیں کہے کہ کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی دہشت گردی کے لیے اٹھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات پورے کیے جائیں. آپ کہتے ہیں کہ 9 سیٹیں پہلے سے جیت چکے, اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کریں گے. تو یہ اس کے اندر سب سے بڑا ٹوسٹ یہ تھا کہ الیکشن ہوئے نہیں, سیٹیں پہلے آپ جیت گئے. گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہوئے, نتائج نہیں آ رہے کیونکہ وہاں پہ ڈیل چل رہی تھی. اور دوستوں میں ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں, ڈیموکریسی از اے ڈائنگ بریڈ, اور میں نے اس کے اندر جو میرا آرگومنٹ ہے وہ کیونکہ گنتی کا یہ معاملہ ہے تو اس گنتی کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور کون کون سے ادارے اس گنتی کو ہونے نہیں دیتے, اس کو ضرور جا کے پڑھیے گا. ابھی ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ لانچ ہو رہی ہے, سب اسٹریک کے اوپر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اس اے فری آرٹیکل, کوئی بھی جا کر اسے پڑھ سکتا ہے. اور ہم کوشش اب یہ کریں کہ جو انگلش جرنلزم ہے اس کا پورا ہم ایک نیٹ ورک بنائیں, چونکہ دنیا میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جو پاکستان کے اندر دوستوں تک نہیں پہنچتی, اور پھر انٹرنیشنلی پاکستان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. ہم کہاں پہ گلوبلی سٹینڈ کرتے ہیں, ہمارا کوئی بھی ایک سنگل پلیٹ فارم نہیں ہے, جو ہیں وہ اپنی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم مزید بہتر کریں. تو جا کر سب اسٹیک کے اوپر اس آرٹیکل کو پڑھیے گا. میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کا لنک بھی ہم ویڈیو میں ڈالتے ہیں. دوستوں اب مولانا کی تقریر, اور اس تقریر کو بھی بند کر دیا گیا, لائیو نہیں دکھائی گئی کیونکہ مولانا صاحب کیونکہ دوستوں کو سنا رہے تھے. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں اسپیکر صاحب کل آپ نے جذباتی گفتگو کی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جلسوں میں جب نواز شریف ہمارے ساتھ کنٹینرز پہ ہوتے تھے تو آرمی چیف اور ISI کا نام نہیں لیتے تھے. کیا فوج کو نواز شریف محکمہ زراعت نہیں کہا کرتے تھے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور اس کا گواہ میں بھی ہوں. ہال اسٹریٹ کلینک کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر مریم نواز, اور وہ ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں سے شیئر بھی کریں, پرانی ویڈیوز میں آپ کو نظر بھی آؤں گا نواز شریف سے اور مریم سے سوال کرتے ہوئے, اور ان میں یہی سوال کیا ہمیشہ ہم نے کیا. اور انہوں نے لفظ جو تھا نا محکمہ زراعت, کہ محکمہ زراعت کے لوگ آئے, تو یہ ان لوگوں کے لیے اصلاحات استعمال کی گئی جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ الیکشن کو ریگ کر رہے ہیں. 2018 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور نواز شریف صاحب جس طرح جن حالات میں یہاں سے گئے اور پھر ان کی گرفتاری اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں, تو اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ محکمہ زراعت کیا آپ نہیں کہا کرتے تھے. میں عوامی ایکشن کمیٹی کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں. انہوں نے مظفر آباد کی طرف کل کا مارچ مؤخر کیا. کل تک ہم مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے, آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف نے جو باتیں کی ہیں وہ بطور وزیر دفاع نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے لڑائی خواجہ آصف اور صلح اسحاق ڈار سے کے حوالے سے کر رکھی ہے. عالمی سطح پر حکومت نیک نامی کما رہی ہے, پاکستان میں نیک نامی گوا رہی ہے. پاکستان کی فوج کو سرحدوں میں ہونا چاہیے, اس ملک کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے. ہم فوج اسٹیبلشمنٹ تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں, لیکن اگر وہ انتخابات میں نتائج تبدیل کرتے ہیں تو پھر ہم جواب دیں گے. اگر وہ سیاست کریں گے تو ہم سیاست میں جواب دیں گے. ہم گونگے نہیں, ہم خاموش نہیں رہیں گے, ہم بات کریں گے. اگر ادارے ٹیکس کے پیسے لے کر اس کا سیاسی استعمال کریں گے تو پھر سامان میں جواب دیں گے. اب دیکھیں شہباز شریف کا مولانا کو جواب, مولانا صاحب کو جواب شہباز صاحب نے دیا. شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان ہمیشہ شفقت کرتے ہیں. شفقت جو انہوں نے کی وہ اس کو چلائے نا ٹی وی کے اوپر. میرا ان سے احترام کا رشتہ ہے اور میں ان کی قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں. میری اور مولانا کی جو باتیں تنہائی میں ہوئی تھی وہ قبر تک میرے ساتھ جائیں گی. مولانا نے کہا کہ وزیر اعظم کو اجازت دیتا ہوں باتیں سب کے سامنے بیان کر دیں. شہباز شریف نے کہا کہ آفر قبول نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی. تو باتیں وہ یہی تھی نا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اور جو باتیں آپ نے کہی تو یقیناً وہ باتیں بھی, چونکہ آپ بتانا نہیں چاہتے نا آپ کی اصلیت. دیکھیں ایک بندہ نا کہہ کے پھنس گیا کہ لتاں کمریاں سنجی. وہ باتیں پاکستان میں ہر یوٹیوبر جسے پاکستان میں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں سرکار کے اور وزراء کہتے ہیں, آپ کو ہر جگہ وہ ملیں گی. تو یہ یوٹیوبر آپ کو یاد کروائیں گے نا پھر, اگر دنیا میں تمام باتیں سامنے آ گئی. تو
تو یہ باتیں ان کے ساتھ جائیں گی کیونکہ ان باتوں کے اندر ڈیلز کا ایک پورا ایک آپ کو نا قصہ ملے گا. شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی جو باتیں تھیں کہ جب کہا گیا کہ کیویں ہوئے گا, شہباز شریف کو کہا گیا کہ آئیں حکومت مل کر گراتے ہیں, اور تحریک عدم اعتماد چونکہ جنرل باجوہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, یعنی اپنی طرف سے, ناٹ اسٹیبلشمنٹ, اپنی طرف سے وہ آصف علی زرداری کے ساتھ رابطے میں آ چکے تھے, تو وہ باتیں بھی دنیا کے سامنے ہوں گی. چونکہ دوستوں اس وقت شہباز شریف صاحب جو تھے وہ رابطے میں آ چکے تھے آصف علی زرداری کے. آصف علی زرداری صاحب کیونکہ رابطے میں تھے جنرل باجوہ کے, اور آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو کہا کہ جناب آئیں مل کر حکومت ہم گراتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ او کیویں ہوئے گا, یہ دس از کوٹ اینڈ کوٹ جو ان کے الفاظ سے کہ او کیویں ہوئے گا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایویں ہوئے گا, چونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی اور لوگوں کو توڑ توڑ کر دیا جا رہا تھا. اب آ جاتے ہیں بلاول بھٹو کا اسمبلی میں خطاب. بلاول کے مطابق بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ پر اختیارات اور کنٹرول کھو چکے کیونکہ بعض وزراء کشمیر کی صورتحال پر غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر معاملات کو مزید خراب کر رہے ہیں. بلاول کے مطابق وزیر اعظم اپنے وزراء کو قابو میں رکھنے میں بے بس دکھائی دیتے ہیں. خواجہ آصف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بلاول نے کہ ایسا وزیر جو یہ کہے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں اور پھر اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے تو وزیر کابینہ میں کیوں ہے. ابھی تک وہ وزیر جو معافی نہیں مانگ رہا تو میں کیا وضاحت دوں, میں اس وزیر کے ساتھ بیٹھا ہوں. مزید کہا کہ شہباز شریف کے چند وزیر ایسے ہیں جو ان کے کام میں آسانی پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں. یہ لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں یا مشورہ ایسا دیتے ہیں کہ جس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام موجود ہے, لیکن نون لیگ بلدیاتی الیکشن کروانے سے خوفزدہ ہے. میں دعوت دیتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات کرواؤ. میں کسی بھی آئینی ترمیم لانے سے پہلے مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کروائیں. ایم کیو ایم کو بھی جو حکومت سے نکلنے کا مشورہ دیا, کہا کہ اگر حکومت وقت وزیر اعظم اور ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورے نہیں کر رہے تو آپ کو لالی پاپ پر چلا رہے ہیں, تو آپ کب تک لالی پاپ پر چلیں گے. لالی پاپ تو جی ایک ٹائم پہ ختم ہو جاتا ہے نا, چوس کے, اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. یہ خصوصیت ہے لالی پاپ کی, وہ سدا نہیں رہتا جس طرح ان کا اقتدار ہے, جس طرح ان کی کرسیاں ہیں, جس طرح ان کی اقتدار پہ بیٹھنے کی خواہش ہے. تو وہ لالی پاپ جو ہے نا وہ چوستے جائیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لالی پاپ پہ آپ کو چلایا جا رہا ہے. نکلو وفاقی حکومت سے, کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں. تو اگر یہ وفاقی حکومت سے نکل رہے ہیں تو بلاول آپ کے لیے بھی سوال ہے نا کہ آپ بھی پھر پاکستان میں اس اتحاد سے نکل آئیں. چونکہ اگر یہ واقعی آپ کو یہ اتحاد پیارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سرکار پیاری ہے. اپنے ابا سے پوچھیں جنہوں نے گلگت بلتستان کے اوپر کمپرومائز کیا, اب کشمیر کے اندر بھی کمپرومائز ہونے جا رہا ہے. دوسری طرف اگر یہ واقعی حکومت فارم 47 کی ہے اور واقعی آپ وزراء کی بات کے اوپر اپنا جو موقف ہے اس کو آپ نے ایوان کے سامنے پیش کیا, تو ایم کیو ایم سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اتحاد سے نکلیں, جائیں جا کر جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کو اور حقیقی آزادی کی تحریک جو ہے اسے شروع کر دیں. دوستو راجہ پرویز اشرف صاحب کی گفتگو. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ کشمیریوں سے متعلق ریمارکس نامناسب اور ناقابل مذمت ہے. کشمیر کے حالات جلتی پر پانی پھینکنے کی صورت ہے. کشمیریوں کا پیار کی ضرورت ہے. برتھ سرٹیفکیٹ سے کوئی کشمیری یا پاکستانی نہیں بنتا. میں نے جو لکھا ثبوت کے ساتھ لکھا, مجھے اس پر کوئی ندامت نہیں. خواجہ آصف کی گفتگو کیا تھی. پہلے پارلیمنٹ کے باہر کہا کہ ہائبرڈ سسٹم چلنا چاہیے. جب بھی اسلام آباد اور پنڈی میں تناؤ کی صورت ہوتی ہے اسے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اس بات کا شدید احساس ہے کہ ملک آئینی, معاشی, سیاسی طور پر پٹری پر رہنا چاہیے. اس میں ہماری نجات ہے. پارلیمنٹ میں کہا کہ عمران خان نے ہماری سیاست کو جتنا نقصان پہنچایا پچھلے 78 سال میں کسی نے نہیں پہنچایا. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو یہ ہم سے بات نہیں کرتے تھے کہ کہیں عمران خان ناراض نہ ہو جائے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کشیدگی کے دوران بھی ہم رات کو کھانا اکٹھے کھاتے تھے. تو رات کو آپ کھانا اکٹھے کھاتے ہیں, رات آپ کی اکٹھے تمام دوستوں کی گزرتی ہیں. اور دوستوں یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہی کام جو ہے وہ ہوتا رہا ہے, اور اسی طرح کی بات ہم نے ان کے دیکھیں, دن میں یہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, شام کو اکٹھے بیٹھ کے نا روٹی ٹکر یہ کھا رہے ہوتے ہیں. سیاستدان یہی کرتا ہے, اس نے نا آپ کو, مجھے اور پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں متنازع جو ٹیلی کام بل تھا. وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے متنازع ٹیلی کام ری آرگنائزیشن ترمیم بل میں بڑی تبدیلیاں تجویز کر دی. ٹیلی کام ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پر نظرثانی رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کی جانے کا امکان ہے, اور سب کمیٹی نے متنازع شکوں پر اعتراض دور کرتے ہوئے بل کا نیا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے. اچھا, اس میں نا ایک میں چیز آپ کو بتا دوں, یہ بل دوست جو ہے عوام دوست بنائیں, جو مرضی انہوں نے کرنا کریں, لیکن دوستو ان کو یہ معلوم تھا کہ اس بل کے اندر کیا ہے اور اس کو پاس کروا دیا گیا. اگر پاکستان میں یہ لا میکرز کسی بھی بل کو بغیر پڑھے ہوئے اس طرح سے پاس کروائیں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے. اگر وہ جو کلاسا صاحب ہیں وہ اسٹوری بریک نہ کرتے, خیر یہ کلاسا صاحب کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے, وہ ذرا لائم لائٹ پہ نہیں آ رہے, اور کلاسا صاحب کو اس لیے زیادہ وہ مل گیا
چونکہ خبر انہوں نے اور پھر سٹی صاحب نے اس کا ذکر کیا اپنے پروگرام میں، پورا پروگرام، اور مسلسل وہ اس کے اوپر فالو اپ سٹوریز بھی کر رہے ہیں. تو خیر یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، باقی لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے تھا جنہوں نے اس معاملے کو نہیں دیکھا. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. میں معافی چاہتا ہوں، اسٹوڈیو چونکہ جہاں میں موجود ہوں اویلیبل نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ایک جگہ میں نے بندوبست کر لیا ہوا ہے. تو کل آپ سے یعنی اگلی نشست کے اندر اسٹوڈیو سے آپ سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے.